السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان اسلامی واقعات کو سن کر خود بھی نصیحت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی واقعات سنائیں۔ ابرص، گنجے اور اندھے کا قصہ۔ یہ قصہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور جھوٹ کی نصیحت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے گائے کا کہا۔ اسحاق عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ ابرص اور گنجے دونوں میں ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کی جگہ اچھے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تم کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اسے واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ ابرص کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتے نے اپنی صورت بدل کر اس کے ہاں آیا اور کہا کہ میں ایک تنہا مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد برآری کی توقع نہیں، مقصد برآری یعنی کہ امید نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر اور کیلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری ریاست تو پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو پہلے والی حالت پر لے آئے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اپنی پہلی والی صورت یعنی مسکین حالت میں آیا اور اس سے وہی درخواست کی۔ اس نے بھی وہی برص والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلے والی حالت پر لے آئے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی پہلی والی صورت یعنی مسکین صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب اور وسائل ختم ہو چکے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآری کی توقع نہیں ہے، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری برات دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی اور میں فقیر اور مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو اور میں
اب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے اور جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور تمہارے دوسرے ساتھیوں سے ناراض ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔